السلام علیکم پاکستان، میں ملک اسلان نواد۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ اس وقت صورتحال اسلام آباد کی کوئی قابل بیان نہیں، اور ہم سب یہ بھی جانتے ہیں کہ اس وقت جو اسلام آباد کے اندر جو ایک ماحول ہے وہ بہت زیادہ ٹینس ہے۔ جو ہماری گورنمنٹ ہے اس وقت، گورنمنٹ آف پاکستان، جو لیڈ بائی PMLN اور آرگنائزڈ بائی PDM، اس وقت سخت پریشانی میں مبتلا ہے اور پورے اسلام آباد کو ایک کنٹینر زون بنا دیا گیا ہے۔ اس کے برعکس بہت زیادہ ڈیولپمنٹس ہوئی ہیں ریسنٹلی، جیسا کہ ہماری جو اسفند یار ولی صاحب کی پارٹی ہے، عوامی نیشنل پارٹی، انہوں نے ایک بڑا پیارا بیان جاری کیا۔ وہ کہتے ہیں کہ عوامی نیشنل پارٹی ضمنی انتخابات ملتوی کرنے پر حکومتی اتحاد سے نکلنے کی دھمکی دے رہی ہے۔ NAP کے صوبائی صدر ایمل ولی خان نے ٹویٹ میں کہا کہ ضمنی انتخابات کو مزید ملتوی کیا گیا تو ANP انتخابات میں حصہ نہیں لے گی۔ ضمنی انتخابات ملتوی ہوئے تو ANP حکومت اتحاد کا حصہ بھی نہیں رہے گی۔ یعنی کہ حالات اس وقت یہ ہیں کہ کوئی بندہ بھی جس کی 2 سیٹیں ہیں، 1 سیٹ ہے، 3 سیٹیں ہیں، وہ گورنمنٹ کو بلیک میل کرنا چاہے تو 2 منٹ کا کام ہے۔ یعنی گورنمنٹ اتنی کمزور ہے کہ گورنمنٹ سے کوئی بھی بندہ اپنی مرضی کا فیصلہ لینا چاہے، چاہے اس کی ایک جماعتی پارٹی ہے، دو سیٹوں والی پارٹی ہے، یا کوئی بڑی پارٹی ہے۔ بڑی پارٹی کی تو آپ بات نہ کریں، ابھی آپ چھوٹی پارٹیز کی بات کریں تو چھوٹی پارٹیز میں بھی اس وقت اتنی طاقت ہے کہ وہ کوئی بھی بڑے سے بڑا فیصلہ کروانے کے لیے ان کو صرف یہی دھمکی دینا ہے کہ بھائی ہم آپ کا ساتھ چھوڑ رہے ہیں۔ اس کے برعکس جو ہیں ہمارے جو سابق وزیر اعظم ہیں، انہوں نے بڑے پیارے بیانات دیے ہیں۔ اگر میں بات کر رہا ہوں سابق وزیر اعظم کی تو میں خان صاحب کی بات ابھی نہیں کر رہا، میں بات کر رہا ہوں سابقہ پرائم منسٹر نواز شریف صاحب کی۔ میں یہ بیان انہوں نے بڑے دلچسپ دیے ہیں، میں ان کا بیان آپ کو ہو بہو سنانا چاہوں گا تاکہ کوئی کنفیوژن اور کوئی جو ہے نا غلطی کی گنجائش نہ رہے۔ وزیر اعظم صاحب کہتے ہیں کہ نواز شریف صاحب، سمجھ میں نہیں آئی مجھ سے انتقام لیتے لیتے آپ نے پاکستان کا بھٹا بٹھا دیا۔ کنہوں نے انتقام لیا کوئی نہیں جانتا، البتہ عام عوام میں اور آپ بخوبی جانتے ہیں یہ کس کو مخاطب کر رہے ہیں اس میں۔ پھر کہتے ہیں عمران خان کے دور میں ہر چیز مہنگی ہوئی جبکہ میرے دور میں عوام مطمئن تھے۔ ہمیں $5 ارب پیش کیے جا رہے تھے مگر ہم نے کسی کی بھی ڈیل نہیں لی اور ہم نے کہا ایبسلیوٹلی ناٹ، کیونکہ پاکستان کی اپنی غیرت ہے جس پر کوئی سمجھوتا نہیں کیا جا سکتا۔ سبحان اللہ۔ اچھا، کس نے آپ کو پاکستان سے انتقام لینے کے لیے کہا؟ یہ کسے مخاطب کر رہے ہیں کوئی نہیں جانتا۔ پاکستان میں اترتے ہی ہمارے ساتھ جو حال کیا گیا وہ سب کے سامنے ہے۔ یعنی جب وہ پاکستان آئے تھے بیگم کلثوم نواز کے ساتھ، وہ جب اریسٹ ہوئے اور دیگر معاملات، پاکستان میں اترتے ہی ہمارے ساتھ جو حال کیا گیا وہ سب کے سامنے ہے۔ تاہم بہادر بیٹی کی طرح مریم نواز نے باپ کا ساتھ دیا جس پر مجھے فخر ہے۔ یعنی کہ برانڈنگ شروع ہو گئی ہے، PMLN کی صدارت جو ہے وہ مریم کو دینے کی تیاریاں شروع ہو گئی ہیں اور ان کی وہ جو کیمپین ہے وہ سٹارٹ کر دی گئی ہے۔ اچھا، مریم نواز کا جس پر مجھے فخر ہے اور اللہ تعالیٰ کا بڑا شکر ہے کہ آج مریم نواز میرے ساتھ ہیں۔ سر، یہ مریم نواز ہی ہیں جنہوں نے آپ کا بھٹا بٹھایا اصل معنوں میں۔ میری والدہ مجھ سے خصوصی پیار کرتی تھی اور پنڈی جیل میں ہفتے میں ایک بار آ کر ملتی تو کہتی کہ میں نے تمہارے بغیر واپس نہیں جانا۔ ظاہری بات ہے ماں کوئی بھی ہو، یہ تو اس پہ دو رائے میں نہیں دے سکتا۔ ظاہری بات ہے ماں کے جذبات ہیں جو کس سے ڈھکے اور چھپے ہوئے نہیں ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ وزیر اعظم صاحب کی جو موجودہ وزیر اعظم صاحب شہباز شریف صاحب ہیں، ان کی کورٹ میں پیشی تھی اور کورٹ میں پیشی کے بعد انہوں نے جو ہے غیر رسمی طور پر صحافیوں سے بات کی اور اس بات کے دوران انہوں نے بڑی اچھی باتیں بھی کی، کچھ سخت باتیں بھی کیں۔ جیسا کہ وہ کہتے ہیں کہ پنجاب میں مرکزی طور پر آئینی طور پر کوئی سیاسی تبدیلی آتی ہے تو کسی کو اعتراض نہیں ہونا چاہیے۔ اسپیشل سینٹرل عدالت میں پیشی کے بعد انہوں نے میڈیا سے گفتگو کی۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا کہنا تھا کہ ہر کسی کو قانون کا احترام کرنا چاہیے۔ آج بھی قانون کا احترام کرتے ہوئے عدالت کے سامنے پیش ہوا ہوں۔ نیب عدالت نے نواز شریف کو متعدد بار مطلب کیا، نواز شریف عدالت پیش ہوتے تھے، کبھی NRO نہیں مانگا۔ سبحان اللہ۔ آپ کو مانگنے کی ضرورت نہیں، آپ کو مل جاتے ہیں۔ ہمارے خاندان نے کئی بار انتقامی کارروائیوں کا سامنا کیا، آپ کے خاندان نے کئی بار مکافات عمل کا سامنا کیا، لیکن آپ اپنی ورث ہونے کے ساتھ آپ بڑے آرام سے NRO لینے میں کامیاب ہوتے رہے۔ اچھا،
نیب کے عقوبت خانوں میں ہم نے ظلم برداشت کیا محترم، کس کی اتنی جرت، کس کی اتنی مجال، کس کی اتنی استطاعت؟ آپ تو فوج پاکستان کو بھی زدہ کوب کریں، وہ بھی آپ کو نہیں پوچھتے، تو نیب کی کیا اوقات ہے، نیب کی کیا مجال ہے؟ نیب آپ کو نہیں پوچھے گا، نیب مجھے ضرور پوچھ سکتا ہے اسی بات پہ شاید، پر نیب آپ کو نہیں پوچھ سکتا، یہ آپ بے فکر ہو جائے۔ پھر ان سے ایک سوال کیا گیا جس کے جواب میں انہوں نے کہا جس طرح قومی اسمبلی میں آئینی طور پر تبدیلی آئی تھی، پنجاب میں بھی اگر آئینی طور پر صوبائی حکومت کی تبدیلی ہوتی ہے تو اس پر کسی کو اعتراض نہیں ہوگا۔ وزیر اعظم نے ایک اور بات کی پرائم منسٹر صاحب نے کہ میں انہیں عمران خان جیسا جھوٹا، فراڈیا اور دھوکے باز شخص پوری دنیا میں، پوری زندگی میں نہیں دیکھا ہو۔ یہاں پہ میں کوئی کمنٹ پاس نہیں کرنا چاہتا، میں آپ کے لیے کمنٹ باکس چھوڑ رہا ہوں کہ آپ مجھے کمنٹ میں بتائیں کہ آپ پرائم منسٹر آف پاکستان شہباز شریف صاحب کے اس بیان پہ کیا اپنی جو ہے نا رائے رکھتے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ چیف آرمی اسٹاف کی جو گفتگو ہوئی، جو پاسنگ آؤٹ پریڈ کے اندر لوگوں نے اس کو دو طرح سے لیا، تو میں اس کو ڈیٹیل میں اب آپ سے بیان کرنا چاہوں گا، کیونکہ میں نے لاسٹ جو بات کی تھی لمسم کی تھی آپ سے، کنکلوژن بولا تھا، لیکن لوگوں کی بات میں جو لوگوں کے دماغ میں بات سمجھ میں نہیں آئی، تو میں اب آپ کو ڈیٹیل میں بتاؤں گا، اور اب ڈیسائیڈ آپ کو کرنا ہے کہ یہاں پہ وہ کس کو پوائنٹ آؤٹ یو کر رہے ہیں۔ دیکھیں، کسی ملک یا گروپ کو پاکستان کی سیاسی یا معاشی غیر مستحکم کرنے کی اجازت نہیں دے سکتے۔ ملک کو درپیش چیلنجز پیچیدہ ہیں، اچھے فوجی کی طرح ہمیشہ اپنی ذمہ داری پر توجہ رکھیں، جمہوری ادارے کا احترام کریں اور علاقائی سالمیت کے تحفظ کے لیے تیار رہیں، ہمیشہ الرٹ رہیں اور ملک کے خلاف سازشوں کو شکست دیں اور جواب دینے کے لیے تیار رہیں۔ یہ جناب اب جو میں بات آپ کو بتانے جا رہا ہوں، یہ بات ان کی جملے کی مکمل عکاسی کرے گی، اور جن لوگوں کی سمجھ میں بات نہیں آئی وہ لوگ بھی کان کھول کے یہ بات سن لیں۔ پاکستان امن پسند ملک ہے، امن کی خواہش میں پاکستان نے نیک نیتی سے پڑوسیوں اور علاقائی ملکوں سے اچھے تعلقات کے لیے بھرپور کوششیں کی ہیں۔ سمجھ آئیے آپ کو کن کو کہہ رہے ہیں؟ جنوبی ایشیا کے لوگوں کو بھی خوشحالی اور بہتری معیار زندگی کا حق حاصل ہے۔ جنوبی ایشیا میں خوشحالی، تسلسل سے معاشی ترقی اور دیر پا امن سے ہر ممکن کوشش ہم کریں گے اور بھرپور کوششیں کرنی چاہیے۔ پھر انہوں نے کہا ہمیں طریقہ کار بنا کر باہم معاملات کو پرامن طور پر حل کرنے کے لیے امن کے مواقع فراہم کرنے چاہیے، اور ایک دوسرے سے لڑنے کی بجائے مل کر بھوک، غربت اور جہالت سے مقابلہ کرنا چاہیے۔ ہمیں مل کر تیز سے بڑھتی ہوئی آبادی، ماحولیاتی تبدیلی اور بیماریوں کا مقابلہ کرنا چاہیے۔ دنیا بدل گئی ہے، ہمیں بھی تبدیل ہونا ہوگا، ورنہ اسٹیٹس کو کی قیمت سب کو ادا کرنا پڑے گی۔ جناب یہ تھا وہ بیان جس کو ہم نے جو ہے نا طوفان بدتمیزی کھڑا کیا ہوا ہے، اور ہم کہہ رہے ہیں باجوہ صاحب میدان میں آگے، باجوہ صاحب نے یہ کر دیا، باجوہ صاحب نے وہ کر دیا۔ باجوہ صاحب نہ ماضی میں افواج کو لے کے عوام کے سامنے آئے تھے، نہ اب کبھی لے کر آئیں گے۔ باجوہ صاحب کو ماضی میں 2 حکومتوں نے بلایا، نون لیگ نے جب تحریک لبیک نے دھرنا دیا تب باجوہ صاحب سے میٹنگ کی، اور باجوہ صاحب نے کلیئر کٹ بیان دیا، انہوں نے کہا جی افواج کسی بھی صورت میں اپنی عوام کے سامنے نہیں آئیں گے، اور انہوں نے معذرت کر لی۔ پھر عمران خان صاحب نے جو ہے کال دی مولانا فضل الرحمان کے دھرنے کے خلاف، باجوہ صاحب کا پھر یہی رد عمل تھا یہ جمہوری معاملات ہیں، آپ ان کو جمہوری طریقے سے انجام دیں۔ پھر ابھی لیٹسٹ نیوز میں آپ سے جو ہے نا ڈسکرائب کر رہا ہوں کہ پی ایم ایل این نے ریکویسٹ کی ہے، اور بڑا پیارا جواب ملا ہے کہ فوج پاکستان جو ہے سیلاب زدگان کی مدد میں مصروف ہیں، ان کو ملک کے اندرونی مسائل میں نہ گھسیٹا جائے، وہ آلریڈی اپنی ڈیوٹیاں سر انجام دے رہے ہیں، انہیں اپنی ڈیوٹیاں دینے دی جائیں۔ تو یہ ایک سیدھا ایک جو ہے نا سمپلی شٹ اپ کال سمجھیں، نو کال سمجھیں، یا بول دیں سیدھا کہ ہم آپ کو فیسیلیٹیٹ نہیں کریں گے۔ جو لوگوں نے جو ازمپشنز دی ہوئی ہیں کہ حکیم جو ہے وہ ہے رانا ثناء اللہ جو ہے اس کے پاس سارے علاج ہیں، اس کے پاس اس وقت اپنا علاج نہیں ہے، وہ شخص اس وقت اپنا علاج بھی نہیں کر پا رہا، تو اس نے کسی کا علاج کیا کرنا، وہ بیچارہ خود مطلوب ہے بہت زیادہ کیسز میں۔ ہاں وہ عام عوام کو تو زدکوب کر سکتا ہے، مجھے اور آپ کو تو پکڑ سکتا ہے، لیکن بڑے لوگوں کے ساتھ ڈیل کرنا ان کے پاس کی بات نہیں، جب تک انہیں بڑے ہیڈ کوارٹر سے یا بڑے ڈپارٹمنٹ سے یا اسٹیبلشمنٹ کی جانب سے گرین سگنل نہ ملا۔ خیر یہ تھی آج کل اسپیشلی جو کل اور آج میں ڈیولپمنٹس ہوئی وہ آپ سے میں نے بیان کی ہیں۔ انشاءاللہ نئی ویڈیو میں نئے ٹاپک کے ساتھ میں پھر حاضر ہوں گا۔
ابھی کے لیے اللہ نگہبان، اللہ حافظ.